والصلاة على أهلها أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. عزیزان گرامی، ہم اس سے پہلے کئی جلسوں میں اس آیت سے متعلق گفتگو کر چکے ہیں کہ کوثر سے مراد کیا ہے اور کوثر کا معنی کیا ہے. تو تقریباً بہت سارے نظریات پہ ہم نے گفتگو کی تھی اور پہلے بھی یہ ثابت کر چکے ہیں کہ کوثر سے مراد جو معانی یا مصادق اور نظریات مفسرین نے بیان کیے تھے ہم نے تفصیل کے ساتھ ان پہ گفتگو کی. لیکن آج ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو منتخب نظریہ ہے کوثر کے بارے میں، کہ جس نظریے کو شیعہ سنی بعض مفسرین نے تائید کی ہے، وہ ہے کوثر کا مصداق. کوثر کا مصداق بعض نے کہا کہ اولاد پیغمبر ہے. البتہ تمام نظریات میں سے یہ نظریہ سب سے محکم نظریہ ہے کہ کوثر سے مراد کیا ہے، اولاد پیغمبر. یہ کیوں محکم ہے اور قابل قبول نظریہ اس وجہ سے ہے کہ چونکہ یہ نظریہ اس کی تائید میں روایات اسباب النزول، یعنی وہ روایتیں جنہوں نے کہا کہ سبب نزول سورہ کوثر کا کیا ہے، ان روایتوں کے ساتھ یہ نظریہ ان روایتوں کے ساتھ منطبق ہے. ان روایتوں نے کیا کہا تھا کہ پیغمبر کی جب اولاد نہ رہی، خصوصاً اولاد ذکور، جب پیغمبر کا کوئی بیٹا بھی نہ رہا تو دشمنان نے متفق طور پر کہا کہ پیغمبر کیا ہے، ابتر ہے. تو خداوند عالم نے ان کے اس طعنے کے جواب میں اس سورہ کو نازل کیا. تو یہاں پر یہ ہونا چاہیے چونکہ سبب نزول جس شے کے بارے میں وہ سبب نزول بیان ہو تو اسی شے سے متعلق آیت میں بحث ہو. اب سبب نزول سے پہلے جو بحث ہے، اگر اس کے مطابق اگر یہ سبب نزول ہے تو ہم اسے قبول کریں گے. چونکہ پیغمبر کو سب نے کہا تھا کہ یہ ابتر ہے، یعنی پیغمبر کا کوئی بیٹا نہیں ہے، تو پیغمبر کا مقصد ختم ہو جائے گا اور پیغمبر کا جو ہدف ہے وہ ہدف مکمل نہیں ہوگا. تو خداوند عالم نے ان کے شماتت اور طعنوں کے جواب میں اس سورہ کو نازل کیا. تو یقیناً سبب نزول سے بیگانہ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ یہ قرآن فہمی کے لیے ایک مشکل مسئلہ ہے. تو دراصل جب یہ سورہ اترا ہے پیغمبر کے بیٹے کے طعنے کے جواب میں کہ پیغمبر کی اولاد نہیں، پیغمبر کا بیٹا نہیں، تو یہ سورہ ان کے جواب میں، شماتت کے جواب میں نازل ہوا ہے. تو یقیناً کوثر کا آپ جو بھی معنی لے، کوثر کا ایک کم از کم معنی اتنا ہونا چاہیے، کوثر کا ایک مصداق ایسا ہونا چاہیے کہ جو اولاد کی خلا کو پورا کرے. اب اولاد نے یہ نہ طعنہ دیا، خدا نے جواب دیا ہے، کوثر دیا. تو کوثر کم از کم جو تناسب ہے وہ کیا ہے، اولاد تناسب اور اولاد کی نسبت، یہ مناسبت ہے زیادہ تر. تو دراصل ایک جو سبب نزول ہے وہ اولاد پیغمبر، اور خود اس اولاد پیغمبر کے بارے میں شیعہ مفسرین کا اتفاق ہے. سب نے کہا کہ کوثر سے مراد کیا ہے، پیغمبر کی اولاد ہے.
لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب یہ سورہ نازل ہوا تو اس وقت پیغمبر کی کوئی اولاد تھی یا نہیں تھی؟ تو جب یہ سورہ نازل ہوا تو فقط حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے علاوہ کوئی اور پیغمبر کی اولاد نہ تھی، سارے بیٹے پیغمبر کے، یہاں تک عبداللہ اور جناب قاسم بھی وفات پا چکے تھے۔ تو پیغمبر مغموم ہو گئے، تو پیغمبر کو تسلی دینے کے لیے یہ سورہ نازل ہوا۔ تو اب اس سورہ کے نزول کے بعد پیغمبر کا کوئی بیٹا نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اولاد ہے تو اس کے بعد جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شکل میں ہے۔ تو ایک تو یہ جنہوں نے کہا پیغمبر کی اولاد، بعض نے مطلقاً کہا لیکن بعض نے کہا جناب زہرا سلام اللہ علیہا، اور جنہوں نے مطلقاً کہا کہ اولاد پیغمبر، یہاں پر یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اولاد پیغمبر بما ہوا اولاد پیغمبر، پیغمبر کی اولاد ہوں یا نہ ہوں، اس میں اس آیت کا کیا ربط ہے؟ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے سارے انبیاء اس دنیا سے چلے گئے اور ان کی اولاد کا کسی کو پتہ نہیں ہے، کتنے انبیاء ایسے جن کو آخری عمر میں اولاد ملی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوثر سے مراد پیغمبر کی اولاد ہو تو امت مسلمہ، اور چونکہ قرآن کوئی کہانی تو نہیں ہے، قرآن ایک ہدایت کی کتاب ہے، تو پیغمبر کی اولاد کا رابطہ ہدایت امت سے کیا ہے؟ یہ اہم ترین سوال ہے۔ اگر آپ کہہ دیں کہ کوثر سے مراد کیا ہے، پیغمبر کی اولاد ہے، تو اولاد بما ہوا اولاد امت کی ہدایت سے کیا تعلق ہے؟ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ جو اولاد ہے وہ دو طرح کے انتسابات ہیں، ایک جسمی اور نسبی اور ایک حسبی اور معنوی ارتباط ہے۔ تو جس طرح خداوند عالم کسی نبی کی اولاد ہونے کی وجہ سے ہدایت کو اس کے ساتھ مختص نہیں کرتا، جس طرح قرآن کہہ رہا ہے نوح کا بیٹا، نوح کے بیٹے کے لیے اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر خدا نے قرآن میں جو نفی کی وہ ابنیت کی نفی نہیں ہے، یعنی ابنیت اولاد جسمی اولاد، یعنی جناب نوح کا جو بیٹا ہے وہ جسمی بیٹا ہے، کوئی بیٹے کی نفی نہیں ہے۔ اور خدا نے بھی قرآن میں نوح کے بیٹے کو جسمی طور پر جدا نہیں کیا، لیس من اہلک کہا، یعنی یہ تمہارا اہل نہیں ہے۔ بیٹے کی نفی نہیں ہے، بیٹا ہے لیکن اہل نہیں ہے۔ بیٹا ہو تو وراثت مادی چلے گی، اگر اہل ہو تو وراثت معنوی چلے گی۔ اسی وجہ سے بیٹے کی نفی نہیں کی لیکن اہلیت کی نفی کی، اسی وجہ سے بیٹا تو ہے لیکن کافر ہے۔ یہی سوال کوثر میں ہے، بھائی پیغمبر کی اگر اولاد ہو تو اولاد تو ہم بہت ساروں کو دیکھیں گے۔ آج بہت سارے قاتل افراد اپنے آپ کو سید کہلاتے ہیں، آج بہت سارے فاسق افراد اپنے آپ کو سید کہلاتے ہیں، آج بہت سارے ظالم افراد اپنے آپ کو سید کہلاتے ہیں، پیغمبر سے انتساب ہے، لیکن یہاں پر انتساب خونی کی ہم نفی نہیں کر سکتے، پیغمبر کی اولاد تو ہے لیکن وہ انتساب معنوی نہیں ہے۔ جس انتساب معنوی کے لیے یہ سورہ اترا ہے، جس انتساب معنوی کی وجہ سے اس سورے نے مکمل ہونا ہے، جس انتساب معنوی کی وجہ سے سبب نزول نے مکمل ہونا ہے، وہ انتساب نہیں ہے۔ اب جتنے بھی فاسق و فاجر ہے یہ پیغمبر کے جسمی اولاد تو ہے لیکن ان کو معنوی اولاد نہیں کہیں گے، اس لیے کہ معنوی اولاد بننے کے لیے ایمانی رشتے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر وہ ایمانی رشتہ نہیں ہے، منقطع ہے۔ تو کوثر سے مراد آپ جسے بھی لے، کوثر وہی مصداق ہوگا جس کا جسمی تعلق بھی پیغمبر سے ہو، خونی رشتہ داری بھی پیغمبر کے ساتھ ہو، اور معنوی اور ایمانی ارتباط بھی پیغمبر کے ساتھ ہو۔ چونکہ جو کوثر اترا ہے تو کوثر اترنے کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ابتریت
دشمنان پیغمبر کی ابتریت. یہ کوثر آیا ہے. کوثر میں کیا خصوصیت ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ پیغمبر کا ہدف اس کوثر کے ذریعے مکمل ہو جائے. کوثر دیا. پیغمبر کیوں مغموم ہو گئے؟ بیٹا نہ ہونے کی وجہ سے. پیغمبر جو مغموم ہو گئے اس کی وجہ یہ ہے کہ پیغمبر کو اہداف رسالت آگے پہنچانے کے لیے کسی اہل کی ضرورت ہے. چونکہ دشمنوں نے یہی کہا کہ اس نبی کا پروگرام آگے لے جانے والا کوئی نہیں بچا. چونکہ عرب والے عموماً وہ یہ سمجھتے تھے کہ چونکہ یہ بھی ایک مادی وراثت کی طرح ہے، جب باپ مر جائے گا تو بیٹا اس وراثت کو آگے لے کے جائے گا. لیکن ظاہری بات ہے چونکہ وہ مادی نظر سے دیکھتے ہیں، ان کی جو نگاہ معنی ہے، بعد مادیات سے وہ دیکھتے ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ پیغمبر کا اب کوئی بیٹا نہیں. چونکہ نسل انسان کی چلتی ہے بیٹے سے، کسی کی نسل بیٹی سے نہیں چلتی. لیکن یہ اور بات ہے جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی بات آ جائے تو خدا نے اس قانون فطرت کو تبدیل کیا. یہاں سے ہمیں مقام سیدہ سلام اللہ علیہا کو بھی سمجھنا ہے کہ یہاں آنے کے بعد خدا اپنی قدرت کا استعمال کرتے ہوئے قانون فطرت کو تبدیل کرتا ہے. قانون فطرت کیا ہے؟ نسل چلے گی تو باپ کے ذریعے نسل چلے گی. لیکن یہاں پر خود پیغمبر فرماتے ہیں، جسے شیعہ سنی مفسرین، محدثین، مورخین نے اپنی کتابوں میں اس روایت کو کثیر تعداد میں مختلف مضامین کی روایتیں ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا کہ خدا نے ہر نبی کی نسل کو اس کی اپنی ذریت میں اور اس کے اپنے سلب میں قرار دیا ہے، لیکن میری نسل کو خدا نے علی کے سلب میں قرار دیے. یعنی اب جو میری نسل چلے گی وہ علی کے ذریعے چلے گی. تو یہاں پر پھر آپ نے فرمایا کہ میری جو اولاد ہے، فاطمہ کے بیٹے میرے اپنے بیٹے ہیں، میری اپنی نسل، فاطمہ کی نسل میری اپنی نسل ہے. تو یہاں پر دراصل کیا ہوا؟ یہاں پر چونکہ قانون کو خدا نے تبدیل کیا، اب جو نسل چلے گی جناب فاطمہ سے پیغمبر کی نسل چلے گی. تو یہاں پر پہلے عرض کیا اولاد بما ہوا اولاد کوئی خصوصیت نہیں ہے. جس طرح 1,24,000 انبیاء، آپ جتنے بھی انبیاء ہیں آپ دیکھیں گے تو وہاں پر اولاد بما ہوا اولاد کوئی امتیاز نہیں ہے. لیکن امتیاز کس وجہ سے ہے، کیوں ہے؟ تاکہ وہ ہدف باقی رہے. تو پیغمبر کا ہدف کیا ہے؟ دین ہے، رسالت ہے. اس دین کو قائم و دائم رکھنا ہے. یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے بڑے اہتمام سے کہا انا اعطینا کل کوثر، کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. تو کوثر کیا ہے؟ آپ جتنے بھی باقی جو آپ معانی لیں گے کسی معانی میں نہ تناسب ہے، کیونکہ سیاق آیات بھی ہمارے لیے قرآن فہمی میں اہم ترین کردار ہے. سیاق آیات کا سیاق آیات کیا ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. پیغمبر کو ابتریت کا جو طعنے دیتے تھے وہی ابتریت کے لفظ کو قرآن نے بیان کیا کہ ابتر کون ہے؟ ابتر تو نہیں بلکہ تجھے ابتر کہنے والے خود ہی ابتر ہے. تو ابتر کیسے ہوں گے؟ ایک روایت ہمارے پاس ہے کہ جسے جناب ابن ابی الحدید معتزلی، اہل سنت بہت بڑے دانشور ہے، انہوں نے مکمل نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے. تو ابن ابی الحدید معتزلی ایک روایت لاتے ہیں جو اس سبب نزول کی بھی تائید کرے اور اسی طرح کوثر کا معنی بھی ہمیں بتا دے. جب عمر بن عاص کون ہے؟ عاص بن وائل کا بیٹا. عاص بن وائل کون ہے؟ کہ جو پیغمبر کو چلنے نہیں دیتا تھا.
پیغمبر جب بھی مکے میں چلتے تو وہ کہتا تھا ابتر، پیغمبر کعبے میں آتے یہ کہتا تھا یہ ابتر، پیغمبر جب کسی سے باتیں کرتے تو یہ کہتا تھا ابتر، یعنی اس کا تو کوئی نام لینے والا نہیں ہے، یہ کچھ دنوں کے مہمان ہے، اس کے بعد اس کا ہدف ختم ہو جائے گا، جو پروگرام یہ لے کر آیا ہے، جس رسالت کی یہ ادعا کر رہا ہے وہ ختم ہو جائے، یہ ابتر ہے۔ تو اسی کا بیٹا ہے عمرو بن عاص۔ عمرو بن عاص آپ جانتے ہیں کہ جنگ صفین میں اس کا کیا کردار ہے، اور اس کے بیٹے کا کردار کربلا میں کیا ہے۔ یہ پورا ایک منحوس سلسلہ ہے، منحوس خاندان ہے۔ تو اس نے مولا امیر المومنین کو ایک خط لکھا طعنے کے طور پر کہ تم اپنے بیٹے حسن اور حسین کو پیغمبر کے بیٹے کہتے ہو، یہ کب سے پیغمبر کے بیٹے بنے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نواسا بیٹا بن جائے؟ یہ بیٹے تو ہے تیرے اور تو کہتے یہ پیغمبر کے بیٹے ہیں۔ تو مولا امیر المومنین نے اس کے اس خط کے جواب میں ایک خط لکھا۔ وہاں پر ابن ابی الحدید معتزلی اہل سنت بہت بڑے دانشور ہے، عالم ہے، انہوں نے شرح نہج البلاغہ میں اس کا حوالہ دیا کہ مولا نے فرمایا کہ تم شانی ابن شانی سے کہو کہ اگر حسن اور حسین پیغمبر کے بیٹے نہ ہوتے تو پیغمبر معاذ اللہ ابتر ہوتے، یعنی پیغمبر کو ابتریت سے نکالنے کے لیے اگر ہم کسی کو پیش کر سکیں گے وہ حسن اور حسین ہے۔ تو یہاں پر چونکہ کوثر دیا نا، دشمن کیا ہے؟ ابتر۔ تو اس روایت سے بھی ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ کوثر سے مراد کیا ہے؟ وہی مصداق ہے امام حسن اور امام حسین۔ پہلا مصداق ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہا، اور اس کے بعد اب چونکہ میں نے پہلے عرض کیا تھا عام اولاد اس کے مصداق نہیں ہے، اس لیے کہ جو خود فسق و فجور میں یا کفر میں مبتلا ہو وہ کیسے ممکن ہے جو خود فاسق ہو وہ پیغمبر کے دشمنوں کو ابتریت سے نکالے اور مصداق کوثر بنے؟ نہیں، اصلاً امکان نہیں ہے۔ اس وجہ سے بلکہ یہاں پر وہ اولاد جو پیغمبر کی رسالت کو بچا سکے، جو پیغمبر کے اہداف کو آگے لے جا سکے، جو پیغمبر کے اہداف کو لے کے جا سکے، تو وہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں گے کہ پیغمبر کے اہداف کو آگے لے جانے کے لیے جن کی معرفی قرآن کر رہا ہے کوثر کہہ کر، وہ کیا ہے؟ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا وجود ہے۔ اس وجہ سے کہ یہ کوئی خاکی وجود نہیں ہے، بلکہ اس وجود کو لینے کے لیے جناب سیوطی دو روایتیں بیان کرتے ہیں کہ اس وجود کو لینے کے لیے پیغمبر کو معراج کی رات جنت میں جانا پڑا، اور یہ وجود جنت کا ہدیہ ہے۔ تو ایک ایسا ہدیہ کہ جو قیامت تک دشمنان دین کو ابتر بناتے رہے۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے، سبب نزول، سیاق آیات اور اسی طرح عرض حدیث بر قرآن، ان تمام چیزوں کو اگر ہم سامنے رکھیں گے تو سب اس مصداق کی تائید کرے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر تو خدا نے واضح کر کے کیوں نہیں بتایا؟ اب دیکھو قرآن میں اب روایتیں بھی شیعہ کوئی روایتیں نہیں ہے، یہ جو روایت ہے یہ اہل سنت روایت ہے۔ مصداق کوثر شیعہ مفسرین نے کہا کہ یہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہے، اہل سنت میں جناب فخر رازی نے کہا، تفسیر کبیر میں جناب نیشاپوری نے کہا، غرائب القرآن میں، اور اسی طرح اور بھی بہت سارے مفسرین ہیں جنہوں نے کہا کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا ہے، یہاں تک کہ جناب مودودی تفہیم القرآن میں نام لے کر کہا کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مراد ہے، لیکن اس کے باوجود شیعہ روایتوں میں نہیں ہے۔ یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے کیوں؟ دراصل دیکھو قرآن کی تفسیر، دیکھو تفسیر کا معنی کیا ہے؟ کشف قنا ہے نا، پردہ اٹھانا۔ جہاں پر مبہم ہو قرآن کی کوئی آیت
قرآن کا کوئی پیغام مبہم ہو وہاں پر ابہام کو دور کرنے کے لیے روایت آ جاتی ہے، لیکن جہاں پر کوئی مصداق مبہم نہ ہو وہاں پر آپ کوئی روایت نہیں دیکھیں گے۔ دیکھو قل هو اللہ احد اللہ الصمد، آپ شیعہ سنی کسی بھی تفسیر میں آپ کوئی اس کا معنی یا مصداق نہیں ڈھونڈ پائیں گے، کوئی روایت نہیں ہے اللہ الصمد۔ کیوں بھئی؟ یہ واضح ہے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ تفسیر وہاں پر آ جائے جہاں پر ابہام ہو، جہاں پر ابہام نہ ہو، جہاں پر مصداق واضح ہوں وہاں پر تفسیر کی ضرورت نہیں ہے، خود آیت خود بیان کر رہی ہے۔ اسی طرح اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہاں پر بھی مصداق اتنا واضح ہے کہ اصلا روایت کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ یہ کوثر دیا ہے، اس کوثر نے دشمنوں کو ابتر بنانا ہے، دشمن بھی مشخص ہے اور جو کوثر دیا ہے وہ بھی مشخص ہے۔ اس وجہ سے یہاں پر نام نہیں لیا، لیکن یہاں پر کوثر سے مراد عموم اولاد پیغمبر نہیں ہے، بلکہ کون؟ ایک خاص طبقہ ہے، ایک خاص طبقہ ہے پیغمبر کی اولاد کے کہ جنہوں نے رسالت کی حفاظت کر کے رسالت کو بھی بچانا ہے اور رسالت کی تبلیغ بھی وہ کریں گے، رسالت کو بچائیں گے بھی اور پہنچائیں گے بھی۔ اسی وجہ سے ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ ایک تو کوثر ہے، یعنی فیوز الہی اور فیض الہی اسی در سے جاری ہو جائے، اور اس کے علاوہ تمام دشمنوں کو قیامت تک، دیکھو دو چیزیں ہیں، ایک تو عطائے پروردگار قیامت تک اور ایک دشمنوں کو ناکام بنانا قیامت تک، اور وہ کیا ہے؟ اسی کوثر میں ہے۔ تو دراصل کوثر میں پروردگار عالم اس رسالت کے نظام کو بچانے کے لیے ایک نظام امامت کی معرفی ہے، نظام امامت کی معرفی ہے۔ اسی وجہ سے مولا امیر المومنین کے حدیث میں بھی یہی ہے کہ حسن و حسین اگر پیغمبر کے بیٹے نہ ہوتے تو پیغمبر معاذ اللہ ابتر ہوتے، اور جب پیغمبر ابتر ہو جائے تو دشمن کامیاب ہو جاتے۔ تو خدا نے دراصل اپنے رسول کو ناکام نہیں کرنا تھا بلکہ دشمنوں کو ناکام دکھانا تھا۔ اس وجہ سے پروردگار عالم نے پیغمبر کو کوثر، ایک نظام امامت، کہ یہ نظام امامت، یہ نظام چلا ہے، یہ امامت چلی ہے ایک مرکز سے، اور اس مرکز کا نام ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہا۔ تو دراصل کوثر کے جتنے بھی معانی ہے کسی معنی کے لیے کوئی بھی دلیل نہیں ہے، اور جس معنی یا مصداق کے لیے ہمارے پاس روایتیں موجود ہے اور اس کے علاوہ سبب النزول ہمارے پاس ہے، اور اس کے علاوہ شان نزول ہے، اور اس کے علاوہ خود عرض حدیث بر قرآن کا جو فارمولہ ہے، اور اسی طرح ہمارے پاس جو سیاق آیات ہے، ان تمام قرائن کی روشنی میں جو شے ہمارے لیے واضح ہے وہ کیا ہے؟ اس کوثر کا مصداق، اور اس کوثر کا مصداق کیا ہے؟ جناب زہرا سلام اللہ علیہا، اور ان کے بطن سے 11 امام اس کوثر کے مصادیق میں سے ہے، اور اس نظام امامت کو قیامت تک کے لیے چلانے والے یہی ہوں گے۔ انشاءاللہ آئندہ ہم آپ کو دوسری آیت سے متعلق عرض کریں گے، اور اسی کے ساتھ ہی آج ہم دعا کرتے ہیں پروردگار عالم حرم حضرت معصومہ ہے، اس حرم کے صدقے میں ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما۔